دنیاوی چیز نو چھڑ کر کے آنا ہے دو چیزاں اللہ اکبر حدیث مبارک سنو ذرا اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تواڈے پیر مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون السابقون. ایک خطیب اللہ اکبر اللہ اللہ میں خطیب تے نہیں طالب علم ہے. اج مینوں کچھ ٹائم مل گیا چھٹی دا دن ہے نا طالب علم واسطے اللہ اکبر ٹائم ملے آتے بیٹھ کر کے تواڈے واسطے اس طرح دے موٹی پر ہوئے نحن الاخرون السابقون ہے حدیث. سفر اندر بھی ایک جمعہ پڑھایا وہ اندر حوالے دیتے حدیثاں سنائیاں تے تہاڈا رسپانس یہ سی کہ تسی ستے ہی رہے. اج انشاءاللہ سون والا موضوع نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر ذرا دل جمی نال میرے طرف متوجہ ہو کے سنو گے نا تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور دل بھی چاہے گا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تو نا ٹائم دے نال تشریف لے آنا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. طالب علم نے ترجمہ اس طرح کیتا ہے کہ نحن الاخرون السابقون. آپ نے فرمایا ہے کہ اسی آئے بعد اندر اے امت آئی بعد اندر لے گئی پہلا نمبر آئی بعد اندر لے گئی پہلا نمبر. اللہ اکبر کیویں اللہ اکبر جنہیں جناب ساڈا نبی محمد سارے نبیاں دا سردار ایویں اے امت ساریاں امتاں دی سردار ہے. جویں ساڈی کتاب ساڈے تے نازل ہون والی کتاب قرآن مجید ساریاں نازل شدہ آسمانی کتاباں تو کتاب قرآن سردار ہے. اسی طرح یہ ساڈی امت ساریاں امتاں تو سردار ہے. وہ کس طرح ذرا کے حدیث مبارک سنو. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا نسائی شریف دی حدیث ہے اللہ اکبر کہ یہودیاں واسطے ہفتے والا دن یہودیاں واسطے افضل دن انہاں دا یہودیاں دا دن ہفتہ ہے اور عیسائیاں واسطے اتوار دا دن ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. مگر جو مسلمانوں اللہ کریم نے اللہ اکبر اللہ 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 کریم نے جو جمعے والا دن عطا فرمایا یہ دن جناب عید دا دن بنایا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اسی طرح نسائی شریف دی ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے کہ خیر یوم یوم دن خیر بہتر خیر یوم طلعت طلوع ہونا طلعت فیہ الشمس. اللہ اکبر یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ یخرج منہا. پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت بیان فرماتے نے پیارے نبی دا فرمان حضرت فرماتے نے سارے دناں وچوں دن بہتر تے جمعۃ المبارک والا دن بہتر ہے. طلعت فی شمس جدے اندر سورج طلوع ہوندا ہے اللہ اللہ فیہ خلق آدم دے اندر پیارے آدم نو پیدا فرمایا گیا ہے. وفیہ ادخل الجنت حضرت آدم نو جنت اندر داخل کیتا گیا ہے. وفیہ اخرج منہا حضرت آدم نو جنت وچوں نکالیا گیا ہے. اسی طرح نسائی شریف کی ایک اور حدیث ہے اللہ اکبر حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے حضرت آدم پیدا بھی ایسے دن ہوئے فوت ہوئی ایسے دن ہوئے. اللہ اکبر اللہ. اور اسی طرح جو قیامت دا دن ہوئے گا وہ بھی جمعۃ المبارک دا دن ہوئے گا. پہلی سور بھی قیامت والے دن پھونکی جائے گی اور دوسری سور بھی قیامت والے دن پھونکی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اس وجہ تو پیارے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ
الصلاة، غور کرو توجہ فرماؤ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، میرے تے درود زیادہ پڑھیا کرو۔ یہ تیسری چیز ہے، میرے تے درود زیادہ پڑھیا کرو۔ نال نال چیزاں پھر دوبارہ گنانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پہلی چیز کہ جمعے واسطے جلدی آنا ہے، دوسری چیز کہ دنیاوی کاروبار چھڑ دینے نے، تیسری چیز اللہ اکبر اللہ اللہ کہ میرے نبی تے کثرت نال درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث مبارک اندر آندا ہے کہ جیڑا بندہ اپنا فارغ ٹائم درود پڑھتا رہے، اللہ بغیر منگیاں ساریاں حاجتاں پوریاں فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ، غور کرو، جمعے دی فضیلت واسطے تین چیزاں ہوئیاں ہن کہ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک وچوں چوتھی چیز جناب غسل کرنا۔ بعض احادیث اندر جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے احادیث اندر، مگر پیارے نبی علیہ السلام نے اس دور اندر واجب فرمایا کہ جدو زیادہ کپڑے نہیں سن ہوندے لوگاں کول اور لوگ تجارت واسطے باہر نکلدے، کم کاج واسطے باہر نکلدے تے انہاں دے پسینے نال کپڑے شرابور ہو جاندے، بعد اندر بو آن لگ جاندی کپڑیاں وچوں۔ اس وجہ تو پیارے نبی نے نہانا غسل فرمانا واجب فرمایا ہے، لیکن محدثین نے فقہاء کرام نے آکھا ہے کہ واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ تاکیدی سنت ہے۔ اگر غسل کر لیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے مسلمانوں واسطے، اگر نہ بھی کیتا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ بہرحال غسل کرنا واجب ہے، احادیث اندر آیا ہے۔ چوتھی چیز غسل کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نال نال یاد رکھنا، میں بار بار جناب جمعے دا ٹائم مختصر ہے، وہی چیز بار بار دہراتا رہا، اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو چوتھی چیز غسل کرنا ہے، اور پنجویں چیز جناب خوشبو لگا کر کے آنا ہے، اپنے کپڑے تے خوشبو لگانا ہے، اور جناب اسی طرح چھٹی چیز مسواک کر کے آنا ہے۔ جڑا یہ چھ چیزاں ہن جناب پیارے نبی دی حدیث دا جو اللہ اکبر متن ہے، سنو غور نال توجہ نال۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی نے فرمایا الغسل یوم الجمعہ، غسل کرنا جمعے والے دن واجب علی کل محتلم، کہ بالغ بندے تے جوان بندے تے ہر جوان بندے تے فرض ہے، واجب 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 علی کل محتلم، کہ واجب فرض ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یہ جناب چوتھی چیز اللہ اکبر غسل کرنا، پنجویں چیز مسواک، والسواک مسواک کرنا، ویمس من الطیب، اور خوشبو لگانا، ما قدر علیہ، جتنی استطاعت ہے جو بندہ کر سکتا ہے اتنا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ان چھ چیزاں اللہ اکبر اللہ اللہ، سات چیزاں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز غسل کرنا ہے، پنجویں چیز جناب خوشبو لگانا ہے، چھٹی چیز مسواک کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسی طرح ساتویں چیز خوبصورت کپڑے پہننا جمعۃ المبارک والے دن، اگر ہو سکے تو کوئی نواں جوڑا ہونا چاہیے، اگر نواں جوڑا نہیں میسر پھر ایک سوٹ مختص کر لینا چاہیے کہ خاص جمعۃ المبارک واسطے ہی، کہ جمعے واسطے جانا ہے تے سوٹ ہوئی پہن کر کے جانا ہے، یعنی صاف ستھرا لباس، خوبصورت لباس ہونا چاہیے۔ یہ ساتویں چیز ہے۔ نسائی شریف اندر ہی روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نال نے ایک ریشم دا لباس، ریشم دا جوڑا نظر آیا ہے۔ میں عرض کی تھی اللہ دے نبی جی اے جوڑا توانو کتنا خوبصورت لگے گا، تواڈے کول وفد آندے رہندے نے۔ اللہ اکبر اللہ
اللہ گروہ در گروہ لوگاں دے رہندے نے اور جمعۃ المبارک والے دن میں جوڑا پہنیا کرو. کتنا خوبصورت جوڑا ہے مگر وہ ریشم دا کپڑا، ریشم دا کپڑا مرداں واسطے حرام ہے. کیوں جو یہ جنتی لباس ہے یہ قیامت والے دن جنت اندر مومنوں کو ملے گا اور عورتاں واسطے جائز ہے. اللہ اکبر اللہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے عمر انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ کہ اے او بندہ پہنے کہ جدا آخرت اندر کوئی حصہ نہیں ہے. ایک کافر تے مشرک بندہ یہ ریشم دا کپڑا پہنے تے ٹھیک ہے، مومن مسلمان نو نہیں پہننا چاہیے. دنیا اندر او دا یہو جہا کوئی حصہ نہیں ہے. او دے واسطے کل قیامت والے دن جنت اندر اللہ اکبر اللہ اللہ ہوئے گا. اسی طرح جو سونا اللہ اکبر ان بندہ حرام ہے، بندے واسطے نہیں پہن سکتا، نہ ریشم پہن سکتا ہے نہ جناب سونا پہن سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے. ہن اٹھویں چیز کی ہے کہ پیدل چل کر کے آنا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کہ پیدل چل کر کے آنا، لوگ پیدل چل کر کے آن پیراں تے مٹی لگ جاوے اللہ سونا اس بندے تے جہنم نو حرام کرنا چھڑ دینے. اور ایمان تازہ ہوئے تے بولو ذرا پیارے نبی دی حدیث سن کر کے ایمان تازہ کیوں نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. سنو توجہ فرماؤ. اللہ اکبر. ہوں اے جناب 8ویں چیز پیدل چل کر کے جانا ہے. 9ویں چیز امام دے قریب بیٹھنا ہے. 10ویں چیز خاموشی دے نال خطبہ سماعت فرمانا ہے. کوئی بھی لغو اشارہ تک نہیں کرنا، چپ کر کے بیٹھنا ہے. امام دے خطیب دے قریب ہو کر کے بیٹھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ 10 چیزاں ہوئیاں نے جڑا بندہ ہے انہاں 10 چیزاں تے عمل کرے گا. پیارے نبی دی حدیث ہے فرمایا مشا پیدل چل کر کے آنا. غور کرو توجہ کرو، رب انعام عطا فرمان لگا ہے. سنو توجہ نال. مشا پیدل چل کر کے آنا، ولم یرکب سوار نہ ہونا ہے. اللہ اکبر. پیدل چل کر کے آیا جا سکتا ہے، جائز ہے، مگر افضل ایک ہی ہے کہ جناب سوار ہو کر کے آیا جا سکتا ہے، جائز ہے. افضل زیادہ ایک ہے کہ بندہ پیدل چل کر کے آئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ودنا من الامام. امام دے قریب بیٹھنا ہے. وانصت خاموشی دے نال بیٹھنا ہے. ولم یلغو کوئی جناب اشارہ نہیں کرنا لغو. اللہ اکبر. فرمایا کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ. اللہ ہر قدم دے بدلے 1 سال دے اجر دا، 1 سال دے جناب اجر دا ثواب عطا فرمائے گا. 1 قدم چلنا 1 سال دے اجر دے برابر، دوسرا قدم چلنا 2 سال دے اجر دے برابر، تیسرا قدم چلنا 3 سال دے اجر دے برابر. یعنی پیدل چل کر کے آنا، امام دے قریب ہو کر کے خاموشی دے نال بیٹھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. غور کرو توجہ فرماؤ. بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ غسل کردا ہے تیل تے خوشبو لگاندا ہے پھر 2 آدمی بیٹھے نے تے جگہ نہیں ہے تے آگے گزرنے دی کوشش کردا ہے یعنی 2 بندیاں دے کندھیاں تو پھلان کر کے آندا ہے نہیں آندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی 2 بندیاں نو جدا نہیں کردا پھلانگدا نہیں ہے اور جتھے جگہ ملتی اتنے بیٹھ جاتا ہے. پھر نماز ادا کرے جتنی اللہ توفیق دے دے. اجے تک خطبہ شروع نہیں ہویا ہے, خطبہ خطیب ممبر تے نہیں بیٹھیا, اس تو پہلے جتنی اللہ توفیق دے نفل ادا کرے. یہ کئی لوگوں بھلیکھا ہے کہ پہلی اذان ہوندی ہے تے پہلی اذان تو بعد سنتا پڑھنیاں چاہیے نے. یہ گل ذہن اندر رکھو کہ جمعۃ المبارک دیاں کوئی سنتا نہیں نے.
پیارے نبی نے فرمایا کہ 2 نفل پڑھنے نے وہ بھی تحیت المسجد دے، مسجد اندر آن واسطے تحیت المسجد، مسجد دا تحفہ، اللہ اکبر، یعنی تحیت المسجد یہ 2 نفل ادا کرنے نے۔ پھر اگر خطیب خطبے واسطے کھڑا نہیں ہویا تو پھر ٹائم ہے تے 2 کر کے جتنے نفل پڑھنے چاہو پڑھ سکتے ہو، جتنی اللہ توفیق دے نفل پڑھ سکتے ہو، مگر سنتاں نہیں نے۔ ہاں سنتاں نے، مگر وہ نماز تو بعد وہ بھی 4 سنتاں 2 بھی پڑھیاں جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ افضل اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے کہ 4 سنتاں ادا کرنیاں چاہیے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سنو ذرا توجہ فرماؤ، جیڑا بندہ ہے جناب جتنی اللہ توفیق دے نماز ادا کر رہا ہے، خطبہ خاموشی دے نال سن رہا ہے، پھر جناب اللہ کریم دے پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جیڑا ہے سارے عمل کردا ہے، اللہ ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک دے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور نال توجہ نال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں میٹھیاں میٹھیاں باتاں سماعت فرماؤ۔ بخاری اور مسلم دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ جس بندے نے غسل جنابت کیتا، ایک تے ہے نا کہ عام نہا لینا، یہ بھی غسل اندر ہی شمار ہوتا ہے، مگر غسل جنابت کرنا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات دی؟ اللہ اکبر، غسل جنابت کرنا، جیڑا بندہ غسل جنابت جیسا غسل کرتا ہے پھر مسجد اندر آ جاتا ہے، اللہ اکبر، پہلی گھڑی اندر آیا انہوں جناب ایک اونٹ، سرخ اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے، جیڑا دوسری گھڑی اندر آیا انہوں جناب گائے دی قربانی دا ثواب ہے، جیڑا تیسری گھڑی اندر آیا ہے انہوں سینگاں والے مینڈے دی قربانی دا ثواب ہے، جیڑا چوتھی گھڑی اندر آیا ہے انہوں مرغی دے برابر ثواب ہے، جیڑا جناب 5ویں گھڑی اندر آیا ہے وہ انڈے دی قربانی دا ثواب پائے گا۔ ہن گھڑی پچھلے جمعے میں جناب تھوڑا جہا تانوں ٹچ دے دیا دسیا کہ گھڑیاں تو مرادے نہیں کہ جدوں اجے تک لوگ نہیں آئے تھے پہلے جڑا بندہ آ جاندہ ہے انہوں جناب اونٹ دی قربانی دا ثواب، پھر جڑا دوسرے نمبر تے آندا ہے یا دوسرا گروہ آندا ہے انہوں جناب گائے دی قربانی دا ثواب۔ اس طرح 5 گھڑیاں نہیں، 5 گھڑیاں تو مراد 2 چیزاں نے، غور نال سننا ذرا، 2 چیزاں نے۔ محدثین نے، فقہائے کرام نے 2 چیزاں بیان کیتیاں نے، ایک کہ جمعۃ المبارک والے دن جدو سورج طلوع ہوندا ہے چاشت دے وقت تو لے کے تے جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرنے تک یہ جڑے 5-6 گھنٹے بندے نے انہاں نو 5 حصے اندر تقسیم کر لینا ہے۔ اگر بڑے دن ہون گے تے 45 منٹ ایک گھڑی اندر آن گے، یعنی جڑا انہاں 45 منٹاں اندر پہلا بندہ آئے گا جمعۃ المبارک والے دن انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب، جڑا دوسری گھڑی اندر دوسرے 45 منٹ اندر آئے گا انہوں جناب گائے دی قربانی دا ثواب۔ اس طرح 45 منٹ، اگر دن بڑے نے پھر جناب تقریباً گھنٹہ یا سوا گھنٹہ بنتا ہے، اس ٹائم اندر جڑا آئے گا۔ اور دوسرا قول ایک ہے، دوسری بات یہ کرتے ہیں محدثین کہ جڑا جناب خطیب جدو خطبہ شروع کرتا ہے نا تے خطبے تے شروع اندر جڑا بندہ آندا ہے انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب، پھر جڑا دوسرے نمبر تے آندا ہے انہوں گائے دی قربانی دا ثواب۔ اسی طرح یہ خطیب دا ممبر تے آنا تے نماز ادا کرنا، یہ ایک جناب اتنا درمیان ٹائم بنتا ہے جدے اندر 15 منٹ تقریباً آندے نے۔ انہاں 15 منٹاں دے اندر جڑا بندہ آندا جاندا ہے انہوں اس لحاظ نال ثواب ملتا جاندا ہے کہ جناب اونٹ دی قربانی دا ثواب۔ اور اسی طرح اگر یہ بھی سوچیا جائے تو پھر تے سانو خطیب دے خطبہ شروع کرن تو پہلے آنا چاہیے کہ کتنا آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جڑا خطیب دے ممبر تے آن تو پہلے آ جاندہ ہے انہاں ساریاں نوں اونٹ دی قربانی دا ثواب۔ کتنا آسان عمل ہے، جے اجے بھی نہ کیتا جائے تو پھر کہ انڈے دا ہی ثواب لینا ہے یا مرغی دا ہی ثواب لینا، کو فرض کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ٹائم دے نال آنا چاہیے۔ ٹائم دا سارے نوں پتہ ہے، خطیب جدو ممبر تے کھڑا ہوندا ہے اکثر لیٹ ہی شروع کریدا ہے خطبہ، ٹائم دے نال تشریف لایا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔
بخاری و مسلم دی روایت ہے 10 چیزاں ہو گئی ہیں. ہن جناب 11ویں چیز ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں دخل رجل یوم الجمعہ والنبی یخطب. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک بندہ مسجد اندر جمعۃ المبارک والے دن داخل ہویا ہے. پیارے نبی ممبر تے کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بندہ آندا ہے بیٹھ جاندا ہے. حضرت فرماتے نے فقال صلیت, کیا تو نماز ادا کیتی ہے یا نہیں؟ پیارے نبی نو عرض کرتے قال لا, حضرت جی میں کوئی نماز ادا نہیں کیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. قال فصلی الرکعتین, آپ نے فرمایا اٹھ 2 رکعت نماز ادا کر لے, یعنی 2 نفل تحیت المسجد لازمی نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. جڑا بندہ خطیب دے خطبہ شروع کرن تو پہلے آندا ہے مسجد دے دروازے تے فرشتے بیٹھے ہوندے نے. بندہ آندا ہے نام لکھیا جاندا ہے فلاں بن فلاں مسجد اندر آ گیا ہے. پھر جناب جدو خطیب خطبہ شروع کر دیندا ہے یہ فرشتے رجسٹر بند کردے نے تے خطیب دا خطبہ سنن لگ جاندے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر نام نہیں لکھیا جاندا مگر اللہ اکبر جڑا آندا جاندا ہے وہ نام درج کرواندا جاندا ہے اور اونٹ دی قربانی دا ثواب پاندا جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ جمعۃ المبارک دی فضیلت اور احکام نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی جمعۃ المبارک والے دن آنا ہے تے خطیب دا خطبہ شروع ہون تو پہلے آنا ہے. پھر 2 نفل تحیت المسجد دے تے لازمی نے, کیوں جو پیارے نبی نے خطبے دے درمیان اٹھا کر کے آکھیا کہ 2 نفل ادا کرو, اور خطیب دا اجے تک خطبہ شروع نہیں ہویا 2 نفل ادا کر لینی, ٹائم اجے باقی ہے. پھر جتنے چاہو 2 کر کے نفل ادا کر سکتے ہو. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی سنتاں نہیں نے, صرف نفل ہی نے. اور تحیت المسجد اگر جمعے والے دن نفل ضروری نے تحیت المسجد تے پھر عام نمازاں اندر اجے تک ٹائم ہوندا ہے وضو کر کے اسی آ کے بیٹھ جانے ہاں. سانو چاہیے کہ 2 تحیت المسجد دے نفل ادا کر لینے چاہیے نے. کتنا زیادہ ثواب ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اللہ سپیشل اپنے صحابی نے اٹھا کر کے پوچھتے نے صلیتا, کیا تو نماز ادا کیتی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. سنو توجہ فرماؤ. ہن جڑا بندہ خاموشی دے نال آ کر کے جناب یہ ساری چیزاں تے عمل کردا ہے, خاموشی دے نال خطبہ سندا ہے, اللہ اکبر اللہ اللہ, انہوں اللہ کریم نے ہر قدم دے بدلے 1 سال دے ثواب دا 1 سال دے عمل دے برابر ثواب عطا فرمانا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو جعد الرمری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں وعید جڑا بندہ جمعۃ المبارک چھڑ دیندا ہے, من ترکا جس بندے نے جمعہ چھڑ دیتا ہے, ثلاث جمع 3 جمعے مسلسل چھڑ دیتے یا 3 جمعے ویسے ہی چھڑ دیتے. اللہ اکبر اللہ اللہ. فرمایا تہاونم بہا, مستی کر دیا ہویا سارے جمعے نو ضائع کر چھڑیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. فرمایا طبع اللہ مور لگا دیندا ہے علی قلبی, او دے دل تے اللہ مور لگا دیندا ہے. ایک مور اللہ کریم قرآن مجید اندر سورہ بقرہ اندر بھی فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. او مور کافراں تے مور لگ دی ہے, اے مور جمعۃ المبارک نو چھڈن والیاں تے لگ دی ہے. یعنی ایک جمعہ چھڈیا تے تھوڑا جہا سیاہ نقطہ لگ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی کہ اگر ایک جمعہ چھڑ دیتا جائے تے بندے دا آپریشن کیتا جائے نا تے سیاہ نقطہ تو انہوں نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اے حصی طور تے نقطہ لگتا ہے, یعنی ایک جمعہ چھڑیا او دے بعد نیک عمل کرن نو دل ہی نہیں چاہتا, پھر دوسرا چھڑیا تے پھر جناب تھوڑا جا اور نقطہ لگا دیتا جاتا ہے, تیسرا جمعہ چھڑ دیں ہی پورا دا پورا دل کالا ہو جاتا ہے, پھر نیکی دی طرف آن نو دل نہیں کرتا, شیطان پہلے ہی روکدا ہوندا ہے. یعنی جمعۃ المبارک نو چھڑنا نہیں چاہیے. اللہ
اکبر اللہ اللہ. حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یوم جمعہ یعنی جمعۃ المبارک والا دن یہ سارے دنوں دا سردار اللہ دیاں یہ سب تو عظمت والا دن ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی اللہ اکبر اللہ اللہ. عید الاضحیٰ اور عید الفطر انہاں تو زیادہ افضل دن ہے تے جمعے والا دن ہے. فضیلت حاصل کرنیاں نے 11 چیزاں پہلے دس گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اس دن اندر 5 خصوصیتاں نے. حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، زمین تے اس دن اتارے گئے. تیسری خصوصیت کے جناب ہے حضرت آدم علیہ السلام جناب زمین تے اتارے گئے. دوسری خصوصیت ہے، تیسرا خاصہ ایک ہے کہ فوت بھی جمعے والے دن ہوئے. اور چوتھا جناب خاصہ کہ ایک گھڑی ایگو جیاں دیئے کہ اس گھڑی اندر اللہ کو دعا کیتی جاوے تے اللہ رد نہیں فرماندا ہے، اللہ موڑتا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی ایک گھڑی نو تلاش کرنا یہ بھی جمعۃ المبارک دی فضیلت نو حاصل کرنے واسطے ایک 12ویں چیز ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. 12 چیزاں ہو گئی ہیں. اسی طرح جناب ہے 5ویں چیز، 5واں خاصہ جمعۃ المبارک والے دن ہے کہ قیامت بپا ہوئے گی، قیامت آئے گی کہ جمعے والے دن آئے گی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور لوگوں جمعۃ المبارک والے دن لگو کم اندر نہیں گزارنا چاہیے بلکہ صبح اٹھو. ہن جناب 13ویں چیز، 12 چیزاں پہلے ہو گئی ہیں. نماز ادا کرو. نماز دے اندر سورہ دہر اور سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے. اگر جناب نہ سن سکو پھر جناب جمعۃ المبارک والے دن فجر تو بعد سورہ دہر اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرو. یہ جناب 13ویں چیز ہے. اسی طرح اللہ اکبر 12ویں چیز، 14ویں چیز سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ بہت زیادہ مسنون عمل ہے. چھٹی والا دن ہوتا ہے، کچھ نیکیاں کما لینیاں چاہیے نے. اگر چاہتے ہو کہ ہر قدم دے بدلے 1 سال دی کیتی ہوئی نیکی دا ثواب مل جاوے پھر ان 13 چیزاں نو لازمی کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر توجہ فرمانا، سورہ جمعۃ المبارک دا آخری رکوع پورا پڑھ لینا ہے، جا کر کے اللہ دا قرآن تلاوت کرنا ہے. اگر شروع اندر جو ساتھی نہیں آ سکے انہاں واسطے دوبارہ پڑھ دینا، ترجمہ صرف کرنا ہے. ٹائم اوپر ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدو جمعے والے دن تو اذان دے کر کے نماز واسطے بلایا جائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. جیڑا مومن ہوئے گا وہ اس کام تے عمل کرے گا. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ دے چلے آنا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، ساری دنیاوی خرید و فروخت چھڑ دینی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرما دینے مومنہ واسطے کم کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر مومن جان دینے. اگر اللہ فرما دینے دوسری آیت اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جدو جمعے دی نماز ختم ہو جاوے، نماز ادا کر لینے دے بعد فرمایا وَابْتَغُوا، فَانتَشِرُوا، پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، اللہ دی زمین اندر، وَابْتَغُوا، تلاش کرو، مِن فضل اللہ، اللہ دے فضل نو، یعنی اللہ کو جناب رزق دی امید رکھو اور جناب اپنی مزدوری کرنے واسطے چلے جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ،
تو مرادیں گئے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت نہ کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید نہیں، لعلہ دمانا ویسے شاید ہی ہویا کردہ ہے، لیکن ایتھے لعلہ دمانا امید والا کرانگے۔ اگر یہ بندہ مومن جیڑا جدو اذان ہوئے جمعۃ المبارک واسطے پھر جناب مسجد اندر آ جاوے، اللہ دا ذکر جناب کرے، سنے جناب دنیا دے سارے کم چھڑ دے وے، فرمایا اللہ کریم نے کہ لعلکم امید تفلحون، تسی کامیاب ہو جاؤ، تسی کامیابی حاصل کر لو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اللہ اکبر اللہ اللہ، وہ کتنے بد نصیبے لوگ لے جنہاں دی اگلی صفت اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جمعہ دا دن ہوندا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہوندا ہے، میرے نبی نو اللہ نے مخاطب فرمایا اگر تسی جمعۃ المبارک والے دن لوگاں نو اکٹھیاں کرنا چاہتے ہو، مگر لوگ جدو تجارت نو ویکھدے نے او لغوان فضوا الیہا، یا لغو باتاں نو ویکھدے نے، مستی نو ویکھدے نے، جتھے جناب کو شغل میلہ لگ رہا ہوے، میلہ ٹھیلا ویکھدے نے، اوتھے لوگ دوڑدے چلے جاندے نے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تانوں چھڈ کر کے دوڑ جاندے نے، تسی کھڑے دے کھڑے رہ جاندے ہو، کتنے بد نصیبے لوگ نے۔ قل، میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے لوگاں نو، حضرت میں کیا، اللہ فرما، اللہ دے نبی فرما دے نے، اللہ میں کیا کھا، حضرت فرما دے نے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ لوگ تجارت پیچھے جاندے نے، لوگ لغو باتاں دی جناب اللہ اکبر اللہ اللہ لغو باتاں دے پیچھے جاندے نے، انہاں نو نہیں پتا کہ بھلائی تے اللہ دے کول من التجارہ، تجارت نالو بہترین بھلائی اللہ اکبر اللہ کریم نے مسجد اندر آن نو رکھیا ہے، یعنی بہترین تجارت تے مسجد اندر آنا ہے، بہترین جناب اگر باتاں نے تے مسجد اندر آنا ہے جمعۃ المبارک والے دن، فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دین والا۔ یہ تو مراد یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن تجارت پیچھے نہیں جانا، اگر تسی تجارت پیچھے جاؤ گے، جمعے نو چھڑو گے، تجارت اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ اگر تجارت چھڑ کے جمعۃ المبارک واسطے آ جاؤ گے، فرمایا واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ ہماری کو ہر دنیاوی چیز نو چھڑ کر کے آنا ہے دو چیزاں، اللہ اکبر۔ حدیث مبارک سنو ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون۔ ایک خطیب، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں خطیب تے نہیں طالب علم ہے، آج مینوں کچھ ٹائم مل گیا، چھٹی دا دن ہے نا طالب علم واسطے، اللہ اکبر ٹائم ملے آتے بیٹھ کر کے تواڈے واسطے اس طرح دے موتی پر ہوئے نحن الآخرون السابقون ہے حدیث۔ سفر اندر بھی ایک جمعہ پڑھایا، دے اندر حوالے دیتے، حدیثاں سنائیاں، تے تہاڈا رسپانس یہ سی کہ تسی ستے ہی رہے۔ آج انشاءاللہ سون والا موضوع نہیں ہوئے گا، اللہ اکبر، ذرا دل جمی نال میرے طرف متوجہ ہو کے سنو گے نا تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور دل بھی چاہے گا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تو نا ٹائم دے نال تشریف لے آنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ طالب علم نے ترجمہ اس طرح کیتا ہے کہ نحن الآخرون السابقون، آپ نے فرمایا ہے کہ اسی آئے
بعد اندر اے امت آئی بعد اندر لے گئی پہلا نمبر، آئی بعد اندر لے گئی پہلا نمبر۔ اللہ اکبر، کیویں؟ اللہ اکبر، جنہیں جناب ساڈا نبی محمد سارے نبیاں دا سردار، ایویں اے امت ساریاں امتاں دی سردار ہے۔ جویں ساڈی کتاب ساڈے تے نازل ہون والی کتاب قرآن مجید ساریاں نازل شدہ آسمانی کتاباں تو کتاب قرآن سردار، اسی طرح یہ ساڈی امت ساریاں امتاں تو سردار ہے۔ اور کس طرح ذرا کے حدیث مبارک سنو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا، نسائی شریف دی حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ یہودیاں واسطے ہفتے والا دن، یہودیاں واسطے افضل دن انہاں دا یہودیاں دا دن ہفتہ ہے، اور عیسائیاں واسطے اتوار دا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، مگر جو مسلمانوں اللہ کریم نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ کریم نے جو جمعے والا دن عطا فرمایا، یہ دن جناب عید دا دن بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اسی طرح نسائی شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دینے کہ خیر یوم یوم دن خیر بہتر، خیر یوم طلعت طلوع ہونا، طلعت فیہ الشمس، اللہ اکبر، یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ یخرج منہا۔ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت بیان فرماتے نے، پیارے نبی دا فرمان، حضرت فرماتے نے سارے دناں وچوں دن بہتر ہے تے جمعۃ المبارک والا دن بہتر ہے۔ طلعت فی شمس، جدے اندر سورج طلوع ہوندا ہے، اللہ اللہ، فیہ خلق آدم، دے اندر پیارے آدم نو پیدا فرمایا گیا ہے، وفیہ ادخل الجنت، حضرت آدم نو جنت اندر داخل کیتا گیا ہے، وفیہ اخرج منہا، حضرت آدم نو جنت وچوں نکالیا گیا ہے۔ اسی طرح نسائی شریف کی ایک اور حدیث ہے، اللہ اکبر، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے، حضرت آدم پیدا بھی ایسے دن ہوئے، فوت ہوئی ایسے دن ہوئے، اللہ اکبر، اللہ، اور اسی طرح جو قیامت دا دن ہوئے گا وہ بھی جمعۃ المبارک دا دن ہوئے گا۔ پہلی سور بھی قیامت والے دن پھونکی جائے گی اور دوسری سور بھی قیامت والے دن پھونکی جائے گی، اللہ اکبر، اللہ، اس وجہ تو پیارے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، غور کرو، توجہ فرماؤ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، میرے تے درود زیادہ پڑھیا کرو۔ ایک تیسری چیز ہے، میرے تے درود زیادہ پڑھیا کرو، نال نال چیزاں پھر دوبارہ گنانا ہے، اللہ اکبر، اللہ، پہلی چیز کہ جمعے واسطے جلدی آنا ہے، دوسری چیز کہ دنیاوی کاروبار چھڑ دینے نے، تیسری چیز اللہ اکبر، اللہ، کہ میرے نبی تے کثرت نال درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث مبارک اندر آندا ہے کہ جیڑا بندہ اپنا فارغ ٹائم درود پڑھتا رہے، اللہ بغیر منگیاں ساریاں حاجتاں پوریاں فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرماؤ، غور کرو، جمعے دی فضیلت واسطے تین چیزاں ہوئیاں ہونا کہ اللہ کے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک وچوں چوتھی چیز جناب غسل کرنا۔ بعض احادیث اندر جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے احادیث اندر، مگر
پیارے نبی علیہ السلام نے اس دور اندر واجب فرمایا کہ جدو زیادہ کپڑے نہیں سن ہوندے لوگاں کول اور لوگ تجارت واسطے باہر نکلدے کم کاج واسطے باہر نکلدے تے انہاں دے پسینے نال کپڑے شرابور ہو جاندے بعد اندر بو آن لگ جاندی کپڑیاں وچوں اس وجہ تو پیارے نبی نے نہانا غسل فرمانا واجب فرمایا ہے لیکن محدثین نے فقہاء کرام نے آکھیا ہے کہ واجب نہیں سنت مؤکدہ ہے یعنی کہ تاکیدی سنت ہے اگر غسل کر لیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے مسلمانہ واسطے اگر نہ بھی کیتا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بہرحال غسل کرنا واجب ہے احادیث اندر آیا ہے چوتھی چیز غسل کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نال نال یاد رکھنا میں بار بار جناب جمعہ دا ٹائم مختصر ہے وہی چیز بار بار دہراتا رہا اچھی بات نہیں ہے اللہ اکبر یاد رکھو چوتھی چیز غسل کرنا ہے اور پنجویں چیز جناب خوشبو لگا کر کے آنا ہے اپنے کپڑے تے خوشبو لگانا ہے اور جناب اسی طرح چھٹی چیز مسواک کر کے آنا ہے جڑا چھ چیزاں ہن جناب پیارے نبی دی حدیث دا جو اللہ اکبر مدن سنو غور نال توجہ نال اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پیارے نبی نے فرمایا الغسل یوم الجمعہ غسل کرنا جمعے والے دن واجب علی کل محتلم کہ بالغ بندے تے جوان بندے تے ہر جوان بندے تے فرض ہے واجب 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 علی کل محتلم کہ واجب فرض ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب چوتھی چیز اللہ اکبر غسل کرنا پنجویں چیز مسواک والسواک مسواک کرنا ویمس من الطیب اور خوشبو لگانا ما قدر علیہ جتنی استطاعت ہے جو بندہ کر سکتا ہے اتنا عمل کرنا چاہیے اللہ اکبر ان چھ چیزاں اللہ اکبر اللہ اللہ سات چیزاں ہوئی ہیں اللہ اکبر چوتھی چیز غسل کرنا ہے پنجویں چیز جناب خوشبو لگانا ہے چھٹی چیز مسواک کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اسی طرح ستویں چیز خوبصورت کپڑے پہننا جمعۃ المبارک والے دن اگر ہو سکے تو کوئی نواں جوڑا ہونا چاہیے اگر نواں جوڑا نہیں میسر پھر ایک سوٹ مختص کر لینا چاہیے کہ خاص جمعۃ المبارک واسطے ہی کہ جمعے واسطے جانا ہے تے سوٹ ہوئی پہن کر کے جانا ہے یعنی صاف ستھرا لباس خوبصورت لباس ہونا چاہیے یہ ستویں چیز ہے نسائی شریف اندر ہی روایت موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال نے ایک ریشم دا لباس ریشم دا جوڑا نظر آیا ہے میں عرض کی تھی اللہ دے نبی جی اے جوڑا توانو کتنا خوبصورت لگے گا تواڈے کول وفداں دے رہندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ کرو در کرو لوگاں دے رہندے نے اور جمعۃ المبارک والے دن میں جوڑا پہنیا کرو کتنا خوبصورت جوڑا ہے مگر وہ ریشم دا کپڑا مرداں واسطے حرام ہے کیوں جو یہ جنتی لباس ہے یہ قیامت والے دن جنت اندر مومنانوں ملے گا اور عورتاں واسطے جائز ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے عمر انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ کہ اے او بندہ پہنے کہ جدا آخرت اندر کوئی حصہ نہیں ہے ایک کافر تے مشرک بندہ یہ ریشم دا کپڑا پہنے تے ٹھیک ہے مومن مسلمان نو نہیں پہننا چاہیے دنیا اندر او دا ایہو جہا کوئی حصہ نہیں ہے او دے واسطے کل قیامت والے دن جنت اندر اللہ اکبر اللہ اللہ ہوئے گا اسی طرح جو سونا اللہ اکبر ان بندہ حرام ہے بندے واسطے نہیں پہن سکتا نہ ریشم پہن سکتا ہے نہ جناب سونا پہن سکتا ہے
اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے۔ ہن 8ویں چیز کی ہے کہ پیدل چل کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث ہے میرے نبی علیہ السلام دی کہ پیدل چل کر کے آنا، لوگ پیدل چل کر کے آن، پیراں تے مٹی لگ جاوے، اللہ سونا اس بندے تے جہنم نو حرام کرنا چھڑ دینے۔ اور ایمان تازہ ہوئے تے بولو ذرا، پیارے نبی دی حدیث سن کر کے ایمان تازہ کیوں نہ ہوئے؟ اللہ اکبر اللہ اللہ، سنو توجہ فرماؤ، اللہ اکبر۔ ہوں اے جناب 8ویں چیز پیدل چل کر کے جانا ہے، 9ویں چیز امام دے قریب بیٹھنا ہے، 10ویں چیز خاموشی دے نال خطبہ سماعت فرمانا ہے، کوئی بھی لغو اشارہ تک نہیں کرنا، چپ کر کے بیٹھنا ہے، امام دے خطیب دے قریب ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یہ 10 چیزاں ہوئیاں نے، جڑا بندہ ہے انہاں 10 چیزاں تے عمل کرے گا، پیارے نبی دی حدیث ہے، فرمایا مشا، پیدل چل کر کے آنا، غور کرو توجہ کرو، رب انعام عطا فرمان لگا ہے، سنو توجہ نال، مشا پیدل چل کر کے آنا، ولم یرکب سوار نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، پیدل چل کر کے آیا جا سکتا ہے، جائز ہے، مگر